ایتھیزم کو اکثر ایک ماڈرن سوچ یا نئی ڈسکوری کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ انسان نے سائنس اور انٹیلیجنس کے ذریعے کسی فائنل ٹروتھ کو ڈسکور کر لیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایتھیزم نہ تو نیا ہے اور نہ ہی کبھی ایک کمپلیٹ اور سٹیبل ورلڈ ویو رہا ہے۔ یہ ہمیشہ کسی ایگزسٹنس ریلیجیس اسٹرکچر کے خلاف ایک ریئیکشن کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ ایتھیزم کا مطلب صرف اتنا ہے کہ خدا پر یقین نہ رکھنا، لیکن یہ کبھی بھی زندگی کا مقصد، موریلٹی یا موت کے بعد کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ ایتھیزم کا لفظ گریک زبان سے نکلا ہے، جہاں اے کا مطلب ہوتا ہے بغیر اور تھیوس کا مطلب ہے خدا، لیکن اینشنٹ دنیا میں اس لفظ کا مطلب وہ نہیں تھا جو آج سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت ایتھیزم کا مطلب اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اسٹیٹ کے بنائے ہوئے گاڈز کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ اینشنٹ گریس میں لوگ زیوس، ہیرا اور دوسرے گاڈز کو مانتے تھے جو بالکل انسانوں جیسے ایموشنز اور فلاز رکھتے تھے۔ یہ خدا جیلس تھے، جھوٹ بولتے تھے اور اپنی خواہشوں کے غلام تھے۔ کچھ فلاسفرز نے جب یہ سوال اٹھایا کہ اگر خدا خود امورل اور فلاڈ ہے تو پھر یہ ڈیوائن کیسے ہو سکتے ہیں، تو انہیں ایتھیسٹس کہا جانے لگا۔ حالانکہ وہ کسی سپریم کریٹر کے وجود کا انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ صرف میتھولوجی کو چیلنج کر رہے تھے۔ اینشنٹ انڈیا میں بھی ایتھیسٹک سوچ کے کچھ نشان ملتے ہیں، جیسے چاروکا اسکول جو صرف اس چیز کو حقیقت مانتا ہے جو سینسز کے ذریعے محسوس کی جا سکے۔ اس سوچ میں گاڈ، آفٹر لائف اور اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، لیکن یہ اسکول کبھی بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکا اور نہ ہی سوسائٹی کو مورل اور ایگزسٹینشل طور پر سیٹسفائی کر پایا۔ اسی طرح رومن امپائر کے دور میں جو بندہ رومن گاڈز کو نہیں مانتا تھا اسے ایتھیسٹ کہا جاتا تھا۔ اس لیے ارلی کرسچنز جو آئیڈلز کو ریجیکٹ کرتے تھے اور صرف ایک خدا کو مانتے تھے انہیں بھی ایتھیسٹ کہا گیا۔ یہاں سے یہ والی بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایتھیزم کا مطلب ہمیشہ خدا کا انکار نہیں رہا، بلکہ اکثر اسٹیٹ ریلیجن کا انکار رہا ہے۔ اسلامک سویلائزیشن کے دور میں سوال پوچھنا اور ڈیبیٹ کرنا غلط نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلامک گولڈن ایج میں فلسفی، سائنس اور لاجک کو فروغ دیا گیا۔ ایتھیسٹک آئیڈیاز موجود تھے، لیکن وہ کبھی ڈومیننٹ اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ اسلام نے صرف بلیف کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ریزن، پرپس اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مکمل فریم ورک دیا۔ اسلام نے انسان کو یہ بتایا کہ زندگی کا مقصد ہے کیا، اچھائی اور برائی کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، اور موت کے بعد جواب دہی کا کانسیپٹ دیا۔ اس کے مقابلے میں ایتھیزم ایک خالی اور ادھورا جواب لگتا ہے۔ ماڈرن ایتھیزم کا اصل ابھار یورپ میں 17 اور 18 سینچری کے دور میں ہوتا ہے۔ یہ ایتھیزم اصل میں خدا کے خلاف نہیں بلکہ چرچ کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ چرچ نے ریلیجن کو پاور اور کنٹرول کا ذریعہ بنا لیا ہوا تھا، جہاں پہ فرگیونیس بیچی جا سکتی تھی اور ہر ظلم کو خدا کے نام پہ جسٹیفائی کیا جا رہا تھا۔ سائنس کو سپریس کیا گیا اور جو بھی سوال اٹھاتا اسے ہیریٹک کہہ کر خاموش کرا دیا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے یہ ظلم دیکھا تو انہوں نے مذہب اور چرچ کو ایک ہی چیز سمجھ لیا اور پھر دونوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ جب سائنس نے ترقی کی تو لوگوں نے غلط طور پر یہ سمجھنا شروع کر دیا سائنس نے خدا کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ حالانکہ سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ کبھی نہیں بتاتی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور یہ موت کے بعد ہوتا کیا ہے۔ نیچے کا گاڈ از ڈیڈ کہنا بھی اصل میں یہ بیان تھا کہ سوسائٹی نے گاڈ کو اپنی زندگی سے نکال دیا، نہ کہ یہ کہ خدا حقیقت میں نعوذ باللہ مر گیا۔ مارکس اور فروئڈ جیسے تھنکرز نے بھی ریلیجن کو اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر کرٹیسائز کیا ہے، لیکن ان کا نشانہ خدا نہیں بلکہ کرپٹ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز تھے۔ اب اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ ایتھیزم لوگوں کو ایموشنلی اتنا اٹریکٹ کیوں کرتی ہے، تو اس کا جواب لاجک سے زیادہ سائیکالوجی سے ملتا ہے۔ اکثر ایتھیزم کا سفر دماغ سے نہیں بلکہ درد سے شروع ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور اسے اپنی سمجھ کے مطابق جواب نہیں ملتا، جب وہ بہت تکلیف سے گزرتا ہے، یا جب ریلیجیس لوگ اس کو جج اور کنٹرول کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی ذات پر ہی سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایموشنل ریجیکشن ہوتی ہے، فلسافیکل کنکلوژن نہیں۔ ایتھیزم ایک اور چیز آفر کرتا ہے جو انسانی ایگو کو بہت پسند آتی ہے، اور وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی سے آزادی۔ جب نہ آخرت ہوگی، نہ حساب ہوگا، نہ جواب دہی ہوگی، تو انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر فری محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایتھیزم فریڈم کا ایک الوژن دیتا ہے کہ تم اپنے رولز خود بناؤ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے نزدیک جب خدا ہی نہیں ہے تو ان کا خدا ان کا نفس بن جاتا ہے اور ان کا نفس ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج کے دور میں ایتھیزم کو انٹلیکچوئل سپیریورٹی کے ساتھ مارکیٹ کیا جا رہا ہے، جیسے ایک بیلیف صرف ایموشنل اور کمزور لوگوں کے لیے ہو۔ لیکن جب شور ختم ہوتا ہے اور انسان تنہا ہوتا ہے تو وہی پرانے سوال واپس آ جاتے ہیں۔ اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ سوال پوچھنا غلط نہیں ہے، سوال پوچھنا انکریج کیا گیا ہے، سوچنا انکریج کیا گیا ہے، لیکن سچ سمجھ لینے کے بعد اس سے بھاگنا اصل میں اپنے آپ سے بھاگنا ہوتا ہے۔ خیر، تم بتاؤ، کیا تمہیں پتا تھا ایتھیزم اس طرح سے وجود میں آیا ہے؟ اور تم کسی ایتھیسٹ کو جانتے تو مجھے نیچے کامنٹس میں لکھو۔ اور آج کے لیے بس اتنی تھا، میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔